اللہ عز و جل قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تمہیں ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی جو پہلے والوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم آزمائے بغیر ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے؟ مستہم البأساء والضراء، اللہ رب العزت فرماتا ہے پہلے والوں کو سختیاں اور مصائب کے ذریعے سے آزمایا گیا، وزلزلوا، حتیٰ کہ وہ ہلا دیے گئے، جو پچھلی قومیں تھیں انہیں ہلا دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کی مدد کب آنے والی ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اب تعالیٰ فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ میرے عزیزو، آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے، پہلا جز ہے، اسی سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور نہیں آزمائے جاؤ گے؟ دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا سچ بولنے والوں کو اور ان لوگوں کو آزمائے گا جو جھوٹ بول چکے ہیں، یعنی جھوٹوں کی اور سچوں کی آزمائش ہوگی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ٹوپی داڑھی کرتا جبہ کا نام صرف مسلمان نہیں، اسلام جس کے سینے میں آیا ہے وہ آزمایا گیا ہے، اور اس کی پیوریٹی اس کی آزمائش کے بعد ہی پتہ چلتی ہے۔ وہ جو نازوں میں پلا، نازوں سے چلا گیا دنیا سے، جس کی کوئی آزمائش ہی نہیں ہوئی، میرے عزیزو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں رہا پوری تاریخ۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ابد سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہمیشہ ابو لہب کے شرارتوں سے چراغ مصطفی کی مقابلہ آرائی جاری رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو ایسا لگنے لگا کہ یہ حالات اب کے ہیں اور مسلمانوں کے لیے اب زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں، جبکہ صحابہ اکرام نے جو مشقتیں اور تکالیف اٹھائی ہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہم کو ملا ہے، جو آزمائے گئے۔ یہاں تک کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے پہ مجبور ہو گئے، السنا بالحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں پوچھے تھے صحابہ؟ جب انہوں نے دیکھا بلال حبشی کو جکڑ کر کے مکہ والے مارتے ہیں، خبیب بن عدی، خباب بن ارت، ان لوگوں کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، ایک دو نہیں کئی دسیوں کی تعداد میں صحابہ اکرام کو ہلا دیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے۔ تب صحابہ یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کیا ہم حق دین پر ہیں یا نہیں؟ سیم یہی سوال آج کے لوگوں کا بھی ہے، ہم سے ہماری ساری چیزیں چھین لی گئیں اور پھر آج ہماری زمینوں کے معاملات آ گئے کہ ہم اس زمین کے وارث ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں مسلمان جو نئے ہیں، یعنی جو ینگ جنریشن ہے، ابھی ان فوان شباب ظاہر ہوئے ہیں، وہ یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اسلام پر جو ہیں وہ حق ہے یا نہیں۔ متی نصر اللہ، قرآن میں یہی ہے، رسول اور ان کے ساتھی یہ پوچھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟
اور اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور تمہیں یہاں پر آزمایا جائے گا وہ اس لیے بھی کہ تمہیں جب پہلے ہی بتا دیا تمہارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، تو تم قید خانے میں کتنا آرام و سکون چاہو گے، کتنا آرام و سکون چاہو گے؟ قیدیوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ یہاں پر بھی ہوں گے، لیکن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کی جو جگہ رکھی ہے وہ جنت ہے، وہ آخرت میں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں یہ جو آزمائش کا دور ہے یہ کب تک چلے گا؟ یہ بھی ہمارے دماغ میں کچھ باتیں ہیں، ٹھیک ہے ہم گزار لیں گے، کب تک چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ کس طرح سے وہ آزماتا ہے اور کب تک یہ بھی فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ڈر دے کر کے، ڈر کے ذریعے سے۔ کس کا ڈر؟ کسی بھی چیز کا ڈر، بشیء من الخوف، پھر والجوع اور بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال مال کی کمی کے ذریعے سے، والانفس اور جان کے ذریعے سے، کسی کی جان لے کر کے، اور پھلوں کی اناج کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ میں نے یہ 5 چیزوں کو دیکھا، ڈر کے ذریعے سے مولا آزمائے گا، بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی سے، جان لے کر کے اور اناج کی کمی سے اللہ آزمائے گا۔ میرے عزیزو آج یہ 5 چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ خوف بھی طاری کر دیا گیا ہمارے اوپر، ڈر بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے محلوں میں جی رہے ہیں سر اٹھا کر کے، لیکن ایک مسلمان کو، عام مسلمان کو باہر نکلنے میں کچھ خوف آ ہی گیا ہے، اور اب خوف کے ماحول میں جینے کے لوگ عادی ہو رہے ہیں، اور مصلحتیں اسی لیے تو ڈھونڈی جا رہی ہیں، یہ نہ کیا جائے وہ نہ کیا جائے۔ آج خوف ہم پر طاری ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ والجوع اور بھوک کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ اور بھوک کیسی بھوک ہے؟ آج ہر ایک اپنی جاب کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے سڑکوں پر اترا ہوا ہے۔ کیا یہ بھوک نہیں ہے؟ ہمارے پاس اس قسم کے لوگ بھی آئے ہیں جن کو آج اتنی بڑی ترقی یافتہ ریاست میں اور ایسی حکومتوں کے درمیان بھی بھوک ایسی ہے کہ وہ 2 دن 3 دن تک ان کے گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ ممبئی شہر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ قرض کی بنیاد پر جی رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے لے کر۔ تو بھوک کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ آج چند امیروں کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ خوب خیر نہ منائیں کہ یہ بھی تمہاری رخصت ہونے والا مال ہے، ختم ہونے والا مال ہے۔ چند سالوں پہلے اور آج کو کمپیئر کر کے دیکھ لو، آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ رکھا ہوا ہے، اس کے پاس پہلے کا ہے، لیکن انکم جو پہلے آتی تھی وہ اب انکم نہیں رہ گئی۔ اکثر کی بات کر رہا ہوں میں، تقریباً 75% لوگ ایسے ہیں جو پہلے کے دور میں کما چکے تھے، وہ اب بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، اور ان کی اب آوک، جس کو آپ آمدنی کہیں یا انکم کہیں، یہ اب کم ہو گئی ہے، نہ پوری ختم نہ صحیح لیکن کم تو ضرور ہو گئی۔ یہ مال کی کمی کے ذریعے سے رب تعالی ہمیں آزما رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور جان کے ذریعے سے۔ جان کیسے؟ کہ جہاں پر بھی دیکھنا کہ کسی حادثے میں کسی کی موت ہو رہی ہے، یعنی موب لنچنگ میں، تو دوسروں کی موت تمہیں کم سنائی دے گی، تمہاری موت زیادہ سنائی دے گی۔ ابھی اتر پردیش میں 40 کے قریب نوجوانوں کی موت ہو گئی، صرف وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے تھے، اپنے حقوق مانگنے کے لیے نکلے تھے، پولیس نے انہیں گولی ماری، اور حکومت کی طرف سے انہیں آرڈر تھا کہ ختم کر دیا جائے۔ میرے عزیزو یہ جان کے ذریعے سے آزمائش ہے، جان کے ذریعے سے۔
اور ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے جو ایک گائے کی موت پر پورا ملک واویلا مچاتا ہو، 40 جوانوں کی لاشیں ختم ہو گئی، کسی کے منہ پر ایک زبان پر لفظ تک نہیں آتا۔ اسی سے اندازہ کرو انسان کی جان سستی ہو گئی، جانوروں سے زیادہ سستا کر دیا گیا ہمیں۔ آج کسی کتے کو کہیں پر زخم ہو جائے تو اس کے لیے ڈاکٹرز بھی ہیں، اس کو اٹھا کر لے جانے والے لوگ موجود ہیں، اینیمل لورز موجود ہیں یہاں پر، اور اس کو بھی رائٹس مانا جاتا ہے کہ جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ میرے عزیزو، جانوروں کے حقوق تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس نے کسی جانور کے چہرے پر ہاتھ مارا اس کا بھی بدلہ اسے قیامت کے دن دلایا جائے گا۔